نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو نماز پر ہے اور ہم نے اپنی نمازوں کو صحیح کروانا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، کیونکہ نماز جو ہے یہ بہت اہم عبادت ہے، اس کو سنت کے مطابق ٹھیک ادا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اکثر ہماری نمازیں خلاف سنت ادا ہوتی ہیں اور انوار سنت سے خالی رہتی ہے۔ پھر عام لوگوں کو خصوصاً خواتین کو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں، اس لیے بھی ہماری یہ نمازیں صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتی۔ اگر ذرا سی توجہ کر لیں اور توجہ دے کر نماز کا صحیح طریقہ سیکھ لیں اور اس کی عادت ڈالیں تو جتنے وقت میں ہم نماز پڑھتے ہیں اتنے ہی وقت میں وہ نماز سنت کے مطابق ادا ہوگی۔ اور انشاءاللہ آج میں اس ویڈیو میں نماز کے متعلق چند منتخب حدیثیں، نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات اور خواتین حضرات کی نماز کا مکمل تفصیل سے بتاؤں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے مفید بنائے اور اس کے مطابق اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی میں آپ کو ایک حدیث بھی بتا رہی ہوں نماز کے متعلق، بے نمازی کا کافروں کے ساتھ حشر ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگی اور نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ آخری وقت میں جب زبان مبارک سے پورے لفظ نہیں نکل رہے تھے اس وقت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اور غلاموں کے حقوق کی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ آخری کلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز کی تاکید اور غلاموں کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حکم تھا۔ اسی لیے نماز کی بے حد فکر کرنی چاہیے اور وقت پر ادا کرنے کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث بھی یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملاتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ بندے کو اور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز چھوڑنا ہے۔ ایک ارشاد ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ اور سب سے پہلے میں نماز کے فرائض بتاؤں گی۔ نماز میں 6 فرض ہیں، انہیں ارکان نماز بھی کہتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے تکبیر تحریمہ کہنا، نمبر 2 قیام کرنا یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 قرأت کرنا یعنی قرآن کریم کی کوئی بھی سورت یا آیت پڑھنا ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 جو ہے رکوع کرنا۔ نمبر 5 دونوں سجدے کرنا۔ نمبر 6 قاعدہ اخیر کرنا یعنی نماز کے آخر میں جتنی دیر اتحیات میں لگتی ہے اتنی دیر بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور فرائض کا حکم یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی جان کر یا بھول کر چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بلکہ جس نماز میں کوئی فرض ادائیگی سے رہ گیا ہو اسے نئے سرے سے پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے نماز کے واجبات، نماز میں 14 واجبات ہیں۔ نمبر 1 جو ہے فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کرنا۔ نمبر 2 الحمد شریف پڑھنا۔ نمبر 3 الحمد کے بعد کوئی سورت ملانا۔ نمبر 4 ترتیب سے نماز پڑھنا۔ نمبر 5 قوما کرنا یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ نمبر 7 سکون و اطمینان سے نماز پڑھنا۔ نمبر 8 پہلا قاعدہ کرنا اگر نماز 2 رکعت سے زیادہ ہو۔ نمبر 9 دونوں قاعدوں میں ایک بار اتحیات پڑھنا۔ نمبر 10 اب یہ 10 جو ہے اس میں مردوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ جہری نمازوں جیسے فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور وتر رمضان میں امام کو بلند آواز سے قرأت کرنا، اور سری نمازوں جیسے ظہر اور عصر اس میں جو ہے آہستہ قرأت کرنا، ٹھیک ہے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ اب نمبر 11 قرأت کی ترتیب میں الحمد شریف
سورہ سے پہلے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 12 جو ہے کم سے کم لفظ السلام کے ذریعے نماز ختم کرنا، دوسرا سلام بھی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 13 جو ہے وتر میں دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 14 جو ہے یہ مردوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ عیدین کی نماز میں زیادہ تکبیریں کہنا، ٹھیک ہے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ واجبات کا حکم یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی یا چند بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، اور واجب چھوٹنے سے نماز میں جو کمی ہو گئی تھی اس کی تلافی ہو جاتی ہے، اور اگر جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑ دے تو پھر سجدہ سہو کرنے سے نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح نماز کا کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے اور پھر نماز کے آخر میں نمازی سجدہ سہو کرنا بھی بھول جائے اور سلام پھیرنے کے بعد جان کر نماز کے منافی کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے بنا نہ ہو سکے تو بھی نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جو ہے سنتیں، نماز کی سنتیں یہ ہے، نماز میں تقریباً 51 سنتیں ہیں، جن میں اکثر سنت مؤکدہ ہے اور کچھ سنتیں غیر مؤکدہ ہے۔ سمجھنے میں آسانی کے لیے انہیں 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اچھا، اور ابھی جو ہے قیام میں 16 سنتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 جو ہے تکبیر تحریمہ بغیر سر جھکائے سیدھے کھڑے ہو کر کہنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 یہ مردوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ قیام میں مردوں کو دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگشت کا فاصلہ رکھنا ہوگا۔ نمبر 3 جو ہے یہ بھی مردوں کے لیے، مرد کو تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا اور عورتوں کو کندھوں تک اٹھانا، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 جو ہے تکبیر تحریمہ میں انگلیاں کشادہ رکھنا اور ہتھیلیوں اور انگلیوں کا قبلہ رخ رکھنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 یہ خاص کر مردوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ سے اس طرح ملی ہونا کہ امام کے اللہ اکبر کا بر جو ہے مقتدی کے اللہ اکبر کے بر سے پہلے ادا ہو جائے، یعنی مقتدی کی تکبیر امام کی تکبیر کے بعد ختم ہو، امام کی تکبیر سے پہلے مقتدی کی تکبیر ختم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 6 جو ہے تکبیر تحریمہ کے بعد مرد کو داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا، اس طرح سے کہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر ہو اور انگوٹھا جو ہے انگلی کا حلقہ بنا لیا جائے اور درمیان کی 3 انگلیاں ملا کر کلائی کی سیدھ میں بچھا لی جائے، ٹھیک ہے۔ نمبر 7 جو ہے عورت کو دونوں ہاتھ سینہ پر بغیر حلقہ بنائے اس طرح رکھنا کہ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 8 جو ہے پہلی رکعت میں سبحانک اللہم پڑھنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 9 پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 10 جو ہے ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ اب یہ نمبر 11 جو ہے یہ مردوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ امام، مقتدی اور منفرد تینوں کو الحمد شریف کے ختم پر آمین کہنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 12 ثنا، تعوذ، تسمیہ اور آمین کو آہستہ کہنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 13 مقیم کو فجر اور ظہر میں طوال مفصل میں سے کوئی سورت پڑھنا اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل میں سے کوئی سورت پڑھنا اور مغرب میں قصار مفصل میں سے کوئی سورت پڑھنا۔ مسافر کو اختیار ہے جون سی سورت چاہے پڑھے، ٹھیک ہے۔ نمبر 14 جو ہے فرض کی نماز میں پہلی رکعت کو دوسری رکعت کے مقابلے میں طویل کرنا، ٹھیک ہے، اس بات کا بھی دھیان رکھیں۔ نمبر 15 جو ہے امام کو تکبیر تحریمہ، اب یہ جو ہے یہ مردوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ امام کو تکبیر تحریمہ اور دوسری تکبیریں اور سمع اللہ لمن حمدہ بلند آواز سے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 16 جو ہے فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کے بعد والی رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا اگر نماز 2 رکعت سے زیادہ ہو تب، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے رکوع میں 7 سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی دھیان رکھیں۔ نمبر 1 جو ہے رکوع کے لیے تکبیر کہنا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ نمبر 3 جو ہے گھٹنے پکڑتے وقت مرد کو ہاتھ کی انگلیاں کشادہ رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور عورتوں کے لیے جو ہے عورتیں انگلیاں ملا کر رکھیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 جو ہے پنڈلیوں کو سیدھا کھڑا رکھنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 پیٹھ کو پھیلانا۔ 6 جو ہے سر اور سرین برابر رکھنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 7 جو ہے کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کہنا، ٹھیک ہے۔ قوما میں جو ہے 5 سنتے ہیں، اب میں قوما کی بات کر رہی ہوں۔ نمبر 1 جو ہے رکوع سے اٹھنا اس طرح سے کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، ٹھیک ہے۔
नंबर 3, रुकू के बाद इत्मीनान से खड़े होना। नंबर 4 जो है मुक्तदी और अकेले नमाज पढ़ने वाले को रब्बना लकल हम्द कहना। इस बात का मर्द, ख़ासकर मर्द लाजमी ध्यान रखें, ठीक है। मुक्तदी और अकेले नमाज पढ़ने वाले को रब्बना लकल हम्द कहना है, ठीक है। नंबर 5 जो है इमाम को समी अल्लाहु लिमन हमिदह बुलंद आवाज़ से कहना, और मुक्तदी और मुनफरिद को रब्बना लकल हम्द आहिस्ता आवाज़ से कहना होगा, ठीक है। सजदा में 10 सुनते हैं। नंबर 1 जो है सजदे में जाते वक्त अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2, सजदा में जाते वक्त पहले घुटने, फिर दोनों हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी ज़मीन पर रखना, ठीक है। नंबर 3 जो है सजदा में चेहरे का दोनों हथेलियों के दरमियान होना, इस तरीके से कि दोनों हाथ की उंगलियां मिली हुई हो, ठीक है। नंबर 4 जो है मर्द का अपने पेट को रानों से, कोनियों को पहलुओं से और कलाइयों को ज़मीन से जुदा रखना होगा, ठीक है। नंबर 5 जो है औरतों का अपने पेट को रानों से, कोनियों को पहलू से मिलाकर रखना और बाहों को ज़मीन पर बिछा हुआ रखना होगा, ठीक है। नंबर 6 सजदा की हालत में दोनों पैरों की उंगलियों का रुख किबला की तरफ रखना, ठीक है। नंबर 7 3 मरतबा सजदा की तस्बीह पढ़ना। नंबर 8 सजदा से उठने के लिए तकबीर कहना। नंबर 9 सजदा से उठते वक्त पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ और फिर घुटनों को उठाना होगा, ठीक है। नंबर 10 जो है दोनों सजदों के दरमियान जलसा करना, इस तरीके से कि दोनों हाथ दोनों रानों पर हो, जिस तरह अत्तहियात में रखते हैं, ठीक है। अब जो है कायदा में 5 सुनते हैं। अब ये भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सुनते कैसे अदा करते हैं, ठीक है। नंबर 1 मर्द का दाएं पैर को खड़ा करना, अब ये मर्दों के लिए है, ठीक है। और उंगलियों को हत्ता अल मकान किबला रुख रखना और बाएं पैर को बिछा लेना, ठीक है। अब जो है नंबर 2 और औरतों को तुरक करना, यानी अपने सर सरेन पर बैठना और दाएं रान को बाएं रान पर रखना और बायां पैर दाएं पैर निकालना, ठीक है। दाएं तरफ निकालना और बायां पैर दाएं तरफ निकालना और दोनों हाथ बदस्तूर रानों पर रखना, ठीक है। नंबर 3 जो है शहादत की उंगली से इशारा करना, इस तरीके से कि ला इलाहा कहते वक्त उंगली उठाना और इल्लल्लाहु कहते वक्त गिरा देना, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखें क्योंकि ये आगे पीछे हो जाए तो इससे बहुत बड़ा गुनाह मिलता है, ठीक है। नंबर 4 जो है कायदे आखिर में दरूद शरीफ पढ़ना। नंबर 5 जो है कायदे आखिर में दरूद शरीफ के बाद कोई मासूरा दुआ पढ़ना, ठीक है। सलाम में अब जो है सलाम में 8 सुनते हैं। नंबर 1 जो है सलाम फेरते वक्त दाएं और बाएं तरफ मुंह फेरना और मुंह फेरते वक्त पहले दाएं तरफ मुंह फेरना फिर बाएं तरफ, ठीक है। दूसरा सलाम पहले सलाम के मुकाबले में कुछ हल्की आवाज़ से फेरना, ठीक है। नंबर 3 जो है मुक्तदी का सलाम इमाम के सलाम के साथ मिला होना, ठीक है। ये मर्दों के लिए है। इमाम का दोनों सलामों में नमाजियों, फरिश्तों और नेक जिन्नात की नीयत करना, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान से सुनिए। नंबर 5 जो है मुक्तदी का नमाजियों, फरिश्तों और नेक जिन्नात के साथ जिस तरफ इमाम हो उसी तरफ इमाम की नीयत भी करना है, ठीक है। और अगर बिल्कुल सामने हो तो दोनों सलामों में उनकी नीयत करना, ठीक है। नंबर 6 जो है मुनफरिद को दोनों सलामों में सिर्फ फरिश्तों की नीयत करना। नंबर 7 जो है हर अमल दाएं तरफ से शुरू करना, ठीक है। अब जो है नंबर 8 मसबूक को इमाम के फारिग होने का इंतज़ार करना। अब सुन्नतों का हुक्म बता रही हूँ मैं आपको कि इनका हुक्म यह है कि अगर नमाजी इनमें से किसी सुन्नत को जानकर छोड़ दे तो नमाज फासिद नहीं होती और सजदा सहू भी वाजिब नहीं होता, लेकिन नमाज मकरूह हो जाती है। और अगर भूल कर कोई सुन्नत टूट जाए तो नमाज मकरूह नहीं होती, ठीक है। अब जो है नमाज में कितनी मुस्तहबात हैं ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि नमाज में जो है 7 मुस्तहबात है। अब देखें इसमें औरतों और मर्द दोनों के लिए है, ठीक है। अगर कोई नंबर 1 जो है अगर कोई उज़र ना हो तो तकबीर तहरीमा कहते वक्त मर्दों को अपने दोनों हाथ आस्तीन या चादर वगैरह से निकालना है, ठीक है। और औरतों को हाथ बाहर ना निकालना बल्कि चादर या दुपट्टा वगैरह में छुपाए रखना, ठीक है। इस बात का भी मर्दों को औरतों को दोनों को ख्याल रखना होगा, ठीक है। नंबर 2 जो है नमाजी को हालत नमाज खड़े होने की हालत में अपनी निगाह सजदे की जगह जमाए रखना और रुकू में कदमों पर, सजदे में नाक पर, बैठने की हालत में अपनी गोद में और सलाम फेरते वक्त अपने कंधों पर रखना होगा, ठीक है। नंबर 3 जो है अब जो है खांसी और जमाई को हत्ता अल मकान रोकना होगा, ठीक है। जमाई रोकने में दांतों से निचले होंठ को दबाएं, फिर भी ना रोके तो क़याम की हालत में दाहिना हाथ रख कर रोकें और क़याम के अलावा नमाज की बाकी हालतों में बाएं हाथ के ज़रिए रोकने की कोशिश करें।
نیز جمائی روکنے کا ایک اور عمدہ مجرب طریقہ ہے کہ جب جمائی کی ابتدا ہو تو فوراً اپنے دل میں یہ خیال رکھے، ٹھیک ہے، کہ انبیاء علیہ السلام کو کبھی جمائی نہیں آئی تو جمائی رک جائے گی، ٹھیک ہے۔ صاحب قدوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا اور ٹھیک پایا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اس نسخے کو آزمایا اور صحیح پایا، ٹھیک ہے، آپ بھی تجربہ کر لیجئے انشاءاللہ۔ اب جو ہے نمبر 4، جب جماعت کے لیے اقامت کہی جائے تو نمازی کس وقت کھڑے ہو، اس میں 3 آداب ہیں، یہ خاص مردوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پہلے سے امام محراب کے قریب موجود ہو تو حی علی الفلاح تک نمازی بیٹھے رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت امام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حی علی الصلاح پر کھڑے ہو جائے۔ نمبر 2 جو ہے، اگر امام محراب کے قریب پہلے سے موجود نہ ہو بلکہ نمازیوں کے پیچھے سے آ رہا ہو تو جس صف میں امام پہنچے وہ صف کھڑی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 جو ہے، امام مسجد کے سامنے سے آ رہا ہو تو جو ہی ان پر نظر پڑے تو سارے نمازی کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 جو ہے، امام کو قد قامت الصلاۃ کے فوراً بعد تکبیر تحریمہ کہنا، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ اقامت ختم ہونے کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 جو ہے، پہلے اور آخری قاعدے میں وہی خاص التحیات پڑھنا جو عموماً پڑھی جاتی ہے، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ نمبر 7 جو ہے، وتر میں دعائے قنوت کی وہی خاص دعا پڑھنا جو عام طور پر معمول میں ہے، یعنی اللہم انا نستعینک، یہ جو ہے اس کے ساتھ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی پڑھنا بھی اولا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے مستحبات کا حکم یہ ہے کہ انہیں اختیار کرنا افضل ہے اور چھوڑ دینے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا اور نہ نماز میں کوئی کراہت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ مردوں کا طریقہ نماز، اب یہ مردوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، اس کو ٹھیک ٹھیک سنت کے مطابق کرنا جو ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ بے فکری کے ساتھ نماز کے ارکان کو جس طرح سمجھ میں آتا ہے ادا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ وہ ارکان مسنون طریقے سے ادا ہوتی ہے یا اس کی وجہ سے ہماری نمازیں سنتے اور انوار برکات سے محروم رہ جاتی ہے۔ حالانکہ ان ارکان کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے سے نہ وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے نہ محنت زیادہ ہوتی ہے، پھر بس ذرا سی توجہ کی بات ہے۔ لہٰذا سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا نہایت آسان طریقہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ذرا سی توجہ اور عادت ڈالنے سے ہماری نماز سنت کے مطابق ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے خاص کر مردوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ باتیں یاد رکھیے کہ اس پر عمل کا اطمینان کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے نمبر 1، آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آپ کو سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، گردن کو جھکا کر توڑی سینے سے لگا لینا مکروہ ہے اور بلا وجہ سینے کو جھکا کر کھڑا ہونا بھی درست نہیں۔ اسی طرح سیدھے کھڑے ہو کہ نظر سجدے کی جگہ پر رہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 جو ہے، آپ کے پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی جانب رہے اور خاص کر جو ہے پاؤں کو دائیں بائیں ترچھا رکھنا خلاف سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کا خاص دھیان رکھیں، دونوں پاؤں قبلہ رخ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 جو ہے، دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 جو ہے، جماعت کی صورت میں اس بات کا بھی اطمینان کر لیں کہ دائیں بائیں کھڑے ہونے والوں کے بازو کے ساتھ آپ کے بازو ملے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، اور بیچ میں کوئی خلا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 6 جو ہے، پاجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا ہر حالت میں ناجائز ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز میں اس کی شناخت اور بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس کا اطمینان کر لیں کہ پاجامہ ٹخنے سے اونچا ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 7 جو ہے، ہاتھ کی آستینیں پوری طرح ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، صرف ہاتھ کھلے رہیں۔ بعض لوگ آستینیں چڑھا کر نماز پڑھتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 8 جو ہے، ایسے کپڑے پہن کر نماز میں کھڑے ہونا مکروہ ہے جنہیں پہن کر انسان لوگوں کے سامنے نہ جاتا ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے خشوع و وضو کی بات تھی، ٹھیک ہے، یہاں پر کہ جن کے کپڑے میلے ہوں گندے ہوں اور مہمان یا کوئی بھی آ رہا ہو، ہم اپنے آپ کو کتنا ایسے سجا لیتے ہیں، اچھے کپڑے ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اب جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح ہماری حالت ہوتی ہے، ہمارے کپڑے کتنے گندے میلے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نماز میں بھی خشوع و وضو، جس طرح نماز کی خشوع ہوتی ہے اسی طرح اپنے آپ کو، اپنی پاکیزگی، کپڑے وغیرہ، ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔
اب جو ہے نماز شروع کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اب یہ بھی سن لیجئے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 جو ہے دل میں نیت کر لیں کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ نماز سے پہلے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں بلکہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 جو ہے ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائے کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، ٹھیک ہے، اور انگوٹھوں کے سرے کان کی لو سے یا تو بالکل مل جائے، ٹھیک ہے، یا اس کے برابر آ جائے اور باقی انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہو، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرنے کے بجائے کانوں کی طرف کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کانوں کو ہاتھوں سے ڈھک لیتے ہیں، یعنی لوگ ہاتھ پوری طرح کانوں تک اٹھائے بغیر ہلکا سا اشارہ کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ کان کی لو کو ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب طریقے جو ہے یہ غلط ہے اور خلاف سنت ہے، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 جو ہے مذکورہ بالا طریقے پر ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہیے، پھر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں پونچھے گٹے کے گرد ہلکا بنا کر اسے پکڑ لیں، ٹھیک ہے، اور باقی 3 انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اس طرح پھیلا دیں کہ تینوں انگلیوں کا رخ کونی کی طرف رہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 جو ہے دونوں ہاتھوں کو ناف سے نیچے رکھ کر مذکورہ بالا طریقے سے باندھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے کھڑے ہونے کی حالت میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اب آپ یہ بھی سن لیجئے۔ نمبر 1 جو ہے اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا امامت کر رہے ہوں تو پہلے سبحانک اللہم، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھیے، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی اور سورت پڑھیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی امام کے پیچھے ہو تو صرف سبحانک اللہم پڑھ کر خاموش ہو جائے اور امام کی قرأت کو دھیان لگا کر سنیے، ٹھیک ہے۔ اگر امام زور سے نہ پڑھ رہا ہو تو زبان ہلائے بغیر دل میں سورہ فاتحہ کا دھیان کیے رکھیں۔ اب جو ہے نمبر 2 جب خود قرأت کر رہے ہوں تو سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بہتر یہ ہے کہ ہر آیت پر رک کر سانس توڑ دے، ٹھیک ہے، پھر دوسری آیت پڑھیں، کئی آیتیں ایک سانس میں نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، پھر مثلاً الحمدللہ رب العالمین پر سانس توڑ دیں، ٹھیک ہے، پھر الرحمن الرحیم پر، پھر مالک یوم الدین پر سانس توڑے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پوری جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے، لیکن اس کے بعد کی قرأت میں اگر ایک سانس میں ایک سے زیادہ آیتیں پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 جو ہے بغیر کسی ضرورت کے جسم کے کسی حصے کو حرکت نہ دے، ٹھیک ہے، جتنے سکون کے ساتھ کھڑے ہو اتنا ہی بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر کھجلی وغیرہ کی ضرورت ہو تو صرف ایک ہاتھ استعمال کرے اور وہ بھی صرف سخت ضرورت کے وقت اور کم سے کم، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 جو ہے جسم کا سارا زور ایک پاؤں پر دے کر دوسرے پاؤں کو اس طرح ڈھیلا چھوڑ دینا کہ اس میں خم آ جائے، نماز کے ادب کے خلاف ہے، اس سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے۔ یا تو دونوں پاؤں پر برابر زور دیں یا ایک پاؤں پر زور دیں تو اس طرح کے دوسرے پاؤں میں خم پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 جو ہے جمائی آنے لگے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 جو ہے کھڑے ہونے کی حالت میں نظریں سجدے کی جگہ پر رکھیں، ٹھیک ہے، ادھر ادھر یا سامنے دیکھنے سے پرہیز کرے، ٹھیک ہے۔ اب رکوع کے بارے میں ان باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1 اپنے اوپر کے دھڑ کو اس حد تک جھکائیں کہ گردن اور پشت تقریباً ایک سطح پر آ جائے، نہ اس سے زیادہ جھکیں اور نہ اس سے کم، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 رکوع کی حالت میں گردن کو اتنا نہ جھکائیں کہ تھوڑی سینے سے ملنے لگے اور نہ اتنی اوپر رکھیں کہ گردن کمر سے بلند ہو جائے، بلکہ گردن اور کمر ایک سطح پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 رکوع میں پاؤں سیدھے رکھیں، ان میں خم نہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے کھلی ہوئی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی ہر دونوں انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہو، اور اس طرح دائیں ہاتھ سے دائیں گھٹنے کو اور بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو پکڑ لیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 رکوع کی حالت میں کلائیاں اور بازو سیدھے تنے ہوئے رہنے چاہیے، ان میں خم نہیں آنا چاہیے۔ نمبر 6 جو ہے کم از کم اتنی دیر رکوع میں رکیے کہ اطمینان سے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جا سکے، ٹھیک ہے۔ نمبر 7 رکوع کی حالت میں نظریں پاؤں کی طرف ہونی چاہیے۔ نمبر 8 دونوں پاؤں پر زور برابر رہنا چاہیے اور دونوں پاؤں کے ٹخنے ایک دوسرے کے مقابل رہنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے رکوع سے کھڑے ہوتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اب یہ دیکھیں۔ نمبر 1 جو ہے رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اتنے سیدھے ہو جائیں کہ جسم میں کوئی خم باقی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 جو ہے اس حالت میں بھی نظر سجدے کی جگہ پر رہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 بعض لوگ کھڑے ہوتے وقت کھڑے ہونے کے بجائے کھڑے ہونے کا صرف اشارہ کرتے ہیں اور جسم کے جھکاؤ
کی حالت میں سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں، ان کے ذمے نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، لہٰذا اس سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں، ٹھیک ہے؟ جب تک سیدھے ہونے کا اطمینان نہ ہو جائے سجدے میں نہ جائیے، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے سجدے میں جاتے وقت جو ہے اس طریقے کا خیال رکھیں کہ سب سے پہلے گھٹنے کو خم دے کر انہیں زمین کی طرف اس طرح لے جائیں کہ سینہ آگے کو نہ جھکے، ٹھیک ہے؟ جب گھٹنے زمین پر ٹک جائے اس کے بعد سینے کو جھکائے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، جب تک زمین پر گھٹنے نہ ٹکے اس وقت تک اوپر کے دھڑ کو جھکانے سے حتی المکان پرہیز کرے، ٹھیک ہے؟ آج کل سجدے میں جانے کے اس مخصوص ادب سے بے پرواہی بہت عام ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اکثر لوگ شروع ہی سے سینہ آگے کو جھکا کر سجدے میں جاتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ وہی ہے جو نمبر 1 اور نمبر 2 میں بیان کر دیا میں نے ابھی، ٹھیک ہے؟ بغیر کسی عذر کے اس کو نہ چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 3 جو ہے گھٹنے کے بعد پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک، پھر پیشانی، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے نا سجدے میں کیسے؟ نمبر 1، سجدے میں سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھیں کہ دونوں انگوٹھوں کے سرے کانوں کی لو کے سامنے ہو جائے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند ہونی چاہیے، یعنی انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہونی چاہیے، اچھا؟ اس کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ نمبر 4، کونیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہ کونیوں کو زمین پر ٹکنا درست نہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 5 جو ہے دونوں بازو پہلوؤں سے الگ ہٹے ہوئے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ انہیں پہلوؤں سے بالکل ملا کر نہ رکھے، ٹھیک ہے؟ نمبر 6، کونیوں کو دائیں بائیں اتنی دور تک بھی نہ پھیلائے جس سے برابر کے نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہو، ٹھیک ہے؟ نمبر 7، رانیں پیٹ سے ملی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پیٹ اور رانیں الگ الگ رکھی جائے، ٹھیک ہے؟ نمبر 8، پورے سجدے کے دوران ناک زمین پر ٹکی رہے، زمین سے نہ اٹھے۔ نمبر 9، دونوں پاؤں اس طرح کھڑے رکھے جائیں کہ ایڑیاں اوپر ہوں اور تمام انگلیاں اچھی طرح مڑ کر قبلہ رخ ہو گئی ہوں۔ جو لوگ اپنے پاؤں کی بناوٹ کی وجہ سے تمام انگلیاں موڑنے پر قادر نہ ہوں وہ جتنی موڑ سکے اتنی ہی موڑنے کا اہتمام کرے، ٹھیک ہے؟ بلا وجہ انگلیوں کو سیدھا زمین پر ٹکنا درست نہیں۔ نمبر 10، اس بات کا خیال رکھیں کہ سجدے کے دوران پاؤں زمین سے اٹھنے نہ پائے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ اس طرح سجدے کرتے ہیں کہ پاؤں کی کوئی انگلی ایک لمحے کے لیے بھی زمین پر نہیں ٹکتی، اس طرح سجدہ ادا نہیں ہوتا اور نتیجتاً جو ہے نماز بھی نہیں ہوتی، اس سے اہتمام کے ساتھ پرہیز کریے، ٹھیک ہے؟ نمبر 11 جو ہے سجدے کی حالت میں کم سے کم اتنی دیر گزاریں کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اطمینان کے ساتھ پڑھ سکے، ٹھیک ہے؟ پیشانی ٹیکتے ہی فوراً اٹھا لینا منع ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے دونوں سجدوں کے درمیان کس باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اب دیکھیں سنیں۔ نمبر 1 جو ہے ایک سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے 2 زانوں سیدھے بیٹھ جائے، پھر دوسرا سجدہ کرے، ذرا سا سر اٹھا کر سیدھے ہوئے بغیر دوسرا سجدہ کر لینا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح کرنے سے نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 میں ہے بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں پاؤں اس طرح کھڑا کر لے کہ اس کی انگلیاں مڑ کر قبلہ رخ ہو جائے۔ بعض لوگ دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان کی ایڑیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 3، بیٹھنے کے وقت دونوں ہاتھ رانوں پر رکھے ہونے چاہیے مگر انگلیاں گھٹنوں کی طرف لٹکی ہوئی نہ ہو، بلکہ انگلیوں کے آخری سرے گھٹنے کے ابتدائی کنارے تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ نمبر 4، بیٹھنے کے وقت نظریں اپنی گود کی طرف ہونی چاہیے۔ نمبر 5، اتنی دیر بیٹھیں کہ ان میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اتنی دیر بیٹھیں کہ اس میں اللہم اغفر لی وارحمنی واسترنی واجبرنی واہدنی وارزقنی پڑھا جا سکے تو بہتر ہے، لیکن فرض نمازوں میں یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، نفلوں میں پڑھ لینا بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا جو ہے سجدہ اور اس سے اٹھنا۔ نمبر 1 جو ہے دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح جائیں کہ پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک، پھر پیشانی۔ نمبر 2، سجدے کی ہیئت وہی ہونی چاہیے جو پہلے سجدے میں بیان کی گئی، ٹھیک ہے؟ نمبر 3، سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی زمین سے اٹھائیں، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے، ٹھیک ہے؟ نمبر 4، اٹھتے وقت زمین کا سہارا نہیں لینا بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر جسم بھاری ہو یا بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے مشکل ہو تو سہارا لینا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 5، اٹھنے کے بعد ہر رکعت کے شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، ٹھیک ہے؟ یہ لازمی ہے، ٹھیک ہے؟
اب جو ہے قاعدے کی بات، نمبر 1 جو ہے قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ وہی ہوگا جو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 جو ہے اتحیات پڑھتے وقت جب اشہد اللہ پر پہنچے تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کر لے اور الا اللہ پر گرا دے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 اشارے کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنائے، چنگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو بند کر لے اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائیں کہ انگلی قبلے کی طرف جھکی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، بالکل سیدھی آسمان کی طرف نہیں اٹھانی چاہیے۔ نمبر 4 الا اللہ جو ہے کہتے وقت شہادت کی انگلی تو نیچے کر لے لیکن باقی انگلیوں کی جو ہیئت اشارے کے وقت بنائی جاتی ہے اس کو آخر تک برقرار رکھے، ٹھیک ہے۔ سلام پھیرتے وقت جو ہے اب اس بات کا بھی خیال رکھیں، نمبر 1 دونوں طرف سلام پھیرتے وقت گردن کو اتنا موڑے کہ پیچھے بیٹھے آدمی کو آپ کے رخسار نظر آ جائے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 سلام پھیرتے وقت نظریں کندھے کی طرف ہونی چاہیے۔ نمبر 3 جب دائیں طرف گردن پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو یہ نیت کریں کہ دائیں طرف جو انسان اور فرشتہ ہے ان کو سلام کر رہے ہیں، اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں طرف موجود انسانوں اور فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کریں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ دعا کا طریقہ بھی شیئر کروں کہ دونوں ہاتھ اتنے اٹھائے جائیں کہ وہ سینے کے سامنے آ جائے، ٹھیک ہے۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ ہو، ٹھیک ہے، نہ ہاتھوں کو بالکل ملائے اور نہ دونوں کے درمیان زیادہ فاصلہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ دعا کرتے وقت ہاتھوں کے اندرونی حصے کو چہرے کے سامنے رکھیے، ٹھیک ہے، اور اس پر عمل کر لیجئے گا، اپنی نمازوں کو صحیح کروا لیجئے پلیز خدا را۔ صرف دنیا میں صرف قرآن اور نمازیں ہیں جو رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور چلے جاتے وقت میں آپ سے لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے خاص کر دعاؤں میں یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔